علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی خصلت۔ عامر بھائی چھوٹے سے لاؤن میں ٹہل رہا تھا۔ فریحہ اندر کچن میں تھی۔ وہ بھی حسن سے ہوٹل میں مل کر واپس آیا تھا اور چاہ کر بھی اسے فریدہ کی اصلیت نہیں بتا سکتا تھا۔ کئی بار بات اس کے لبوں تک آ کر ٹھہر گئی تھی۔ شاید اس کا دل اسے چپ رہنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ دل کے کسی نہاں خانے میں یہ خواہش موجود تھی کہ حسن فریحہ کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسے اپنا سکے۔ شاید فریحہ سے عجیب سی جذباتی وابستگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دکھنے اور سننے کے لیے دل بے قرار رہنے لگا تھا۔ کئی منٹ باہر ٹہلنے کے بعد وہ بے چین سا ہو گیا اور اندر آ گیا۔ وہ کچن میں سلاد بنا رہی تھی۔ بال کیچر کی قید کاٹ رہے تھے اور نازک سی ناک پہ کام کرنے کی وجہ سے پسینے کی ننھی سی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ڈنر دونوں نے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عامر اپنے کمرے میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہ کر کبھی اٹھ کر پیروں تلے قالین کو رونتا رہا۔ نیند روٹھی ہوئی تھی، دل کو چین اور قرار لٹ گیا تھا۔ تھک کر وہ کمرے سے نکلا اور اس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آ جائیں، فریحہ نے کہا تھا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کوہنیوں کے بل اوپر کو اٹھ کر عامر کو دیکھا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تم سے دو باتیں کر لوں۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہ کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ فریحہ لیٹی رہی۔ عامر کو لگا جیسے وہ سانس روکے ہوئے ہو، لب نیچے ہوئے اور کمبل تلے سینے کو زیر و ہمک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوا، اس کے برابر میں آ لیٹا۔ نظریں بھی اس کے لب و رخسار کی طواف کر رہی تھی۔ عامر کے لب سلگنے لگے تھے۔ وہ ضبط کر کے مرحلوں سے گزرنے لگا۔ فریحہ نے اسے پکارا۔ جی، اس نے عامر کے چہرہ کی طرف مڑا تھا۔ تم حسن سے پیار کرتی ہو؟ سوال اس کے لبوں پہ آ گیا تھا، جو آج سارا دن اس کے دماغ میں چولے ہلاتا رہا تھا، دل کو دہلاتا رہا تھا۔ فریحہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے، تم مجھے بتاؤ، کیا تم اسے چاہتی ہو؟ تم دونوں کا تعلق کیسا ہے؟ یہ باتیں بہت پرسنل تھی، مگر عامر پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ جیسا ہر ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے، ویسا ہی تعلق ہمارا بھی ہے، وہ بولی۔ عامر کو لگا جیسے اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ تم لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ بولی۔ کبھی تو ہوئے ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ہماری کبھی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ وہ اپنی آواز کی بےچارگی نہیں چھپا پائی۔ کبھی تو تم نے علیحدگی کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کے رستے میں دل اتارتے ہوئے بولا۔ فریحہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ نہیں، اللہ نہ کرے، وہ بولی۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں ہر اذیت سہ لوں گی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ پاؤں گی۔ عامر کے اندر کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ روایتی بیویوں کی طرح ہی تھی، جو مرد کے نکاح سے آنے کے بعد اپنے جسموں کو اسی سے وابستہ کر دیتی ہیں۔ حسن کی بے التفاتی کے سبب سے اس کے پاؤں ذرا سے ڈگمگائے تھے، مگر وہ اب بھی اسے اپنا مجازی خدا مانتی تھی اور علیحدگی کا سوچ کے ہی دہل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس پہ بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا اور دل بھی کچی کچی ہو رہا تھا۔ اگر حسن اسے طلاق دے دیتا تو وہ بکھر جاتی۔ وہ اسے شوہر کے ایسے سے محبت کرتی تھی۔ عامر کی محبت یک طرفہ تھی۔ وہ سو گئی، مگر عامر جاگتا رہا، اسے یک ٹک دیکھتا رہا۔ پھر لیٹے لیٹے اسی کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے پاس آ کر اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پہ نرمی سے بوسہ دیا اور وہ ہنوز سوتی رہی۔ عامر اس کے پہلو سے اٹھا اور تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ امیدوں کا شیش محل زمیں بوس ہو گیا تھا۔ اس کی خود غرضی تخلیل ہونے لگی تھی۔ وہ محبت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب اسے فریحہ کو حسن سے طلاق نہیں دلوانی تھی، بلکہ اس کے رشتے کو بچانا تھا۔ فریحہ کے لیے اس کے لبوں پر
ہنسی کے پھول کھلانے کے لیے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عامر نے اسلم رحمانی کے گھر کا نمبر ملایا۔ کال بیل جاتی رہی۔ حسب توقع فریدہ نے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، اس کی کھنکتی ہوئی سی مدھر آواز فون کے اسپیکر سے گونجتی تھی۔ کون بول رہے ہیں؟ میں عامر داؤد بات کر رہا ہوں۔ آپ کیسی ہیں فریدہ صاحب؟ ایکسکیوز می، میں نہیں جانتی آپ کو۔ آپ اتنے بے تکلف کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ طرز سے لہجے میں بولی تو عامر زیر لب مسکرایا۔ میں کل آپ کے گھر آیا تھا، شاید آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ اچھا، آپ وہ ہیں۔ خیر، میں نے صرف آپ کی شکل دیکھی تھی، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ آپ کو رحمانی صاحب سے کوئی کام ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے غرض دوں گی کہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ آپ آفس فون کر لیں۔ مجھے رحمانی سے نہیں، آپ سے کام ہے فریدہ صاحبہ، اور جاننے کا کیا بے جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ عامر نے اطمینان سے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے کی کوئی دلچسپی رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں فون کاٹ رہی ہوں، آئندہ فون نہ کیجیے گا۔ ارے فریدہ صاحبہ، فون نہ کاٹنا، ورنہ مجھے پھر آپ کے گھر آنا پڑے گا۔ مجھے آپ سے بڑی ہی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عامر مزے لے کر بولا۔ کوئی ضروری بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ تنگ اٹھی۔ سہیل اور حسن سے آپ مختلف زبانوں سے تفصیلی باتیں کر سکتی ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کر سکتی فریدہ صاحبہ؟ ایسے تو نہ کیجیے۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ شاید عامر کی بات نے اسے جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ واضح طور پر ہلکائی۔ عامر مسکرا دیا۔ اس نے فریدہ کی نازک رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مطلب تو آپ جان بخوبی سمجھ گئی ہوں گی۔ اب بتائیں، بات کرنی ہے مجھ سے یا نہیں؟ میں کال کٹ کر رہی ہوں۔ وہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ کال مت کاٹنا فریدہ۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہے ہوگا کہ میں کسی کی اور کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گی۔ اگر انکار کیا تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بتاؤں کہاں ملنے آؤں گی؟ کہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے عامر نے مضبوط لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے منصوبے کا پہلا حصہ شروع ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ دس